یہ کوئی 1 2 3 دہائی کی بات نہیں، یہ قصہ ہے پوری صدی کا۔ یعنی آپ نے برٹش انڈیا دیکھا، آپ نے پاکستان بنتے دیکھا، آپ نے پاکستان ٹوٹتے بھی دیکھا۔ جرمن کی پوزیشن جو ہے کمزور جب ہوئی یورپ کی طرف، تو پھر اس نے کہا کہ جاپان کو کہ تم جو ہے ادھر سے اٹیک کرو۔ جاپان جو تھے اس وقت کوئی ایسے تھے جیسے جنگلی ہوتے ہیں، وحشی ہوتے ہیں، حالات ایسے تھے کہ ایک قسم کی دشمنی پیدا ہو چکی تھی دونوں کے، جذبہ تھا، جوش تھا۔ ورنہ یہ ہے کہ اس وقت انڈین آرمی جو ہے ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاتی۔ ایک کے مقابلے میں 9 یونٹ کا مقابلہ تھا اور آپ نے وہ 7 حملے ہوئے اور 7 کے 7 روک دی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو جو ہے بالکل پاک شفاف رکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے۔ میں روز ابھی بھی کرتا ہوں۔ بالکل صحیح ہے، انہوں نے آج تک ہم پہ غصہ کیا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرق شمسی، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آج کے پروگرام میں۔ آج کا پروگرام بہت ہی اہم ہے اس حوالے سے کہ ہم سارے تاریخ جاننا چاہتے ہیں اور تاریخ کو پڑھتے ہیں اس کے لیے، اور اس تاریخ سے پھر ہم سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آج جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے جو مہمان ہیں، وہ خود ایک تاریخ کے آئی وٹنس ہیں۔ یہ کوئی 1 2 3 دہائی کی بات نہیں، یہ قصہ ہے پوری صدی کا۔ ایک صدی بتائی ماشاءاللہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنگ عظیم دوئم دیکھی، پاکستان بنتے دیکھا، حکومتیں بنتی دیکھی، حکومتیں ٹوٹتی دیکھی، اور وہ آرمی میں رہے، جاپان کو دیکھا، برطانیہ کو دیکھا۔ تو ان سب حوالوں سے ان سے گفتگو ہوگی، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی زبردست فل آف انفارمیشن سیشن ہوگا، جس کے اندر ہم تاریخ پڑھیں گے نہیں بلکہ ہم تاریخ سنیں گے۔ تو جی آج ہمارے مہمان ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد غنی راشدی۔ السلام علیکم سر۔ آپ کو شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور آج آپ سے یہ گفتگو کریں۔ پہلا جو میں آپ سے سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں نے صدی کی بات کی تو جاننے والے سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کی عمر عزیز کیا ہے، تو آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ اصل تاریخ پیدائش جو ہے وہ تو ہے 1920۔ ماشاءاللہ، ہمیں آپ نے دنیا کی بہت ساری تغیرات دیکھی، تو اس حوالے سے بات آج آپ سے کریں گے، لیکن آپ پہلے سے آپ تھوڑا اپنا بچپن بتائیں گے کیسا تھا جب آپ نے آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا، تو کیا دیکھا اس وقت؟ کیا ہمارا یہ جو برٹش انڈیا تھا یہ کیسا تھا؟ جب میں پیدا ہوا اس وقت ایجوکیشن جو ہے بہت کم تھی، بہت کم لوگ جو ہے ایجوکیشن حاصل کرتے تھے۔ تو میں نے جو ہے مڈل تک اب ایجوکیشن جو ہے یہ اپنے گاؤں کے زمانے میں حاصل کی۔ اس کے بعد پھر مجھے بمبئی جانا پڑا، اور بمبئی میں جا کے پھر میں نے وہاں پر ایجوکیشن بھی حاصل کی، اور میں نے ایف اے تک وہاں سے ایجوکیشن حاصل کی۔ تو آپ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی، کس شہر میں؟ پیدائش تو میری گاؤں میں ہوئی تھی۔ گاؤں کا نام ہے کول، وہ ضلع میرپور میں، جو میرپور پاکستان میں کشمیر کا حصہ ہے؟ پاکستان میں۔ اچھا، اس کے ایک گاؤں میں پیدائش ہوئی، پھر آپ وہاں سے بمبے گئے۔ تو جب آپ مڈل کے پاس بمبے گئے تو آپ کو مثلا اس دور میں اوبیسلی یہ تو سہولیات نہیں تھی نا کہ انٹرنیٹ ہے آپ یونیورسٹی ڈھونڈ لیں یا ٹریولنگ کا، تو وہاں جانے کا سفر کیسے ذہن میں آپ آیا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ بمبے جائیں؟ نہیں، ایسے تھا کہ ہمارے جو نزدیک اس وقت ایجوکیشن کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تھا، دور دور جو ہے جانا پڑتا تھا۔ تو اس سے بہتر میں نے سمجھا کہ ہمارا ایک رشتہ دار تھا وہاں پر بامبے میں، اس کو میں نے کانٹیکٹ کیا کہ میں ایسے جو ہے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور وہاں ایجوکیشن لینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہاں پر جا کے میں نے پھر ایجوکیشن بھی شروع کی اور تھوڑا سا اپنا کام بھی شروع کیا ایک فرم میں۔ تو میں نے وہاں پھر اپنی ایجوکیشن کو مکمل کیا۔ اس وقت جیلم سے ہم ٹریول کرتے تھے، تو جیلم سے لے کر بمبئی تک جو ہے 3 دن اور 3 رات کا سفر ہوتا تھا۔
وہ جو ہے وہ میں نے کیا اور پھر وہاں جا کے ایجوکیشن جو ہے شروع کی. تو اس وقت جو بامبے تھا، جو آج کا بامبے ہم دیکھتے ہیں جس کو ممبئی اب کہا جاتا ہے، اس میں کیا آپ فرق محسوس کرتے ہیں؟ اس وقت کا یہ ہے کہ آمد و رفت جو ہے وہ اتنی نہیں تھی، آمد و رفت کم تھی، اور لوگوں کا آنا جانا بھی اتنا نہیں تھا، کم تھا. تو ویسے یہ ہے کہ بمبئی جو ہے وہ ایک اچھے شہروں میں شامل ہوتا تھا. اب بامبے سے انٹر کرنے کے بعد آپ برٹش آرمی میں بھرتی ہوئے اس وقت، برٹش آرمی میں. تو کیا آپ کیا وہاں آپ کا رینک کیا تھا؟ میں ایک دن ریکروٹنگ آفس کے سامنے سے گزر رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر انرولمنٹ ہو رہی ہے. تو میں بھی وہاں گیا تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے کمیشن کے لیے انہوں نے لوگوں کو بلایا ہوا ہے. تو میں وہاں پر گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی عمر جو ہے وہ کم ہے، اور آپ کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ جب آپ کی عمر کمیشن کے برابر ہوگی تو پھر آپ کو ہم کال کر لیں گے. تو انہوں نے مجھے پھر وارنٹ افسر جو ہے اس وقت لے لیا، اور وارنٹ افسر پھر میں چلا گیا اپنی یونٹ میں، اور وہاں پر پھر میں نے ٹریننگ کی. ٹریننگ کرنے کے بعد جو ہے کوئی تقریباً 8 مہینے ٹریننگ کی. ٹریننگ کرنے کے بعد پھر انہوں نے مجھے اوورسیز بھیج دیا ملایا میں، جو موجودہ ملیشیا میں ہے، ملایا جس کو کہتے ہیں. تو وہاں پر پھر 6 مہینے ہم رہے، اور پھر 6 دسمبر 1941 میں جو ہے جاپان کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی. یہ بات آپ کہہ رہے ہیں جنگ عظیم دوئم کی، ورلڈ وار سیکنڈ کی. جی. اچھا، تو آپ اس وقت ملیشیا میں تھے جب یہ جنگ شروع ہوئی؟ جی نہیں، جنگ تو پہلے شروع تھی. جنگ تو 1939 میں شروع ہو گئی تھی نا. ٹھیک. لیکن یہ اس وقت جنگ جو ہے ورلڈ وار شروع تھی، اور جاپان جو تھا یہ میرے خیال میں ادھر جرمن کی پوزیشن جو ہے کمزور جب ہوئی یورپ کی طرف، تو پھر اس نے کہا کہ جاپان کو کہ تم جو ہے ادھر سے اٹیک کرو ملیشیا کے اوپر، ملایا کے اوپر. اور پھر اس نے جو ہے ملایا پر اٹیک کیا. اور اس وقت ہماری وہاں پر فورسیں جو تھیں اتنی اچھی اکوپڈ نہیں تھیں، تو انہوں نے جاپان نے جو ہے ہمیں تھوڑا پریشر ڈال کے تو پھر سنگاپور تک وڈرا کرنے کے لیے جو ہے مجبور کیا. ہم سنگاپور چلے گئے. سنگاپور میں یہ تھا کہ دونوں فورسز، جاپان کی بھی اور برٹش فورسز بھی، دونوں اکٹھی ہو گئیں، اور چھوٹا سا جزیرہ تھا، اس میں جو ہے بڑا مشکل ہو گیا. دونوں سائڈ سے جو ہے بامبنگ ہوتی تھی، اور کیجوالٹیز بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو اس لیے جو ہے ہمارے جو برٹش فورسز کا کمانڈر تھا جنرل پرسیول، اس نے یہی سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ سرنڈر کر دو. پھر وہاں پر جو آرمی تھی وہ ساری آرمی جو سرنڈر کر دیا اس نے، جنرل پرسیول کے کہنے پہ سنگاپور میں. ٹھیک. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ جو ہے ہمیں جاپانی جو ہے وہ ہماری برٹش فورسز کو اکٹھا کر کے، اور کیمپ بنے ہوئے تھے، پریزنس کیمپ. وہ کیمپ جو ہیں وہ برٹش نے بنائے تھے کہ جب جاپان کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو ہم یہاں پر ان کے قیدی رکھیں گے. ہوا ایسے کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ایسے ہوا کہ وہاں پر پھر جاپان نے ہمیں رکھ لیا. یعنی وہ پریزن کیمپ برٹش نے جیپنیز وار آف پریزنر کے لیے رکھے تھے، اور پھر وہاں برٹش وار آف پریزنر رہے، جیپنیز نے. اچھا. دراصل جاپان جو تھے اس وقت کوئی ایسے تھے جیسے جنگلی ہوتے ہیں، وحشی ہوتے ہیں، اور ان کا جو ٹریٹمنٹ تھا ہمارے ساتھ وہ بھی بہت وحشیانہ تھا. تو وہاں پر ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے وقت گزارا. کھانا بہت کم ملتا تھا،
اور وہ اچھی طریقے اچھا بھی نہیں ہوتا تھا، اور کئی تقریباً 10,000 ہمارے آرمی کے لوگ وہاں پر جو سرنڈر ہوئے تھے وہ کینسر سے ڈائسینٹری سے مر گئے۔ اچھا، یعنی کہ وہ نہ کھانا مل رہا ہے اور نہ وہ آپ کا علاج معالجے کے کیا حالات ہیں؟ علاج بھی کچھ نہیں تھا، اور یہ ہے کہ فٹیک زیادہ لیتے تھے، باہر اپنے آپ کارخانوں میں جو ہے لے جاتے تھے، وہاں پر کام کراتے تھے۔ تو جنرلی آپ اگر وہ ورلڈ وار سیکنڈ میں پھر کتنا عرصہ وہاں یہ برٹش جو اس یہ برٹش آرمی تھی تو آپ تو کتنا عرصہ وہاں قید رہی؟ 3.5 سال سنگاپور میں۔ سنگاپور میں۔ تو یہ ورلڈ وار سیکنڈ ختم ہونے کے بعد پھر آپ لوگوں کو آزاد کیا گیا؟ ایسے ہوا کہ جس وقت جاپان امریکہ نے جاپان کے اوپر وہ ایٹمک بم مارا نا، جی ایٹمک بم کی وجہ سے جو ہے ان کی کیجولٹیز بہت زیادہ ہوئیں، اور جاپان نے جو ہے اسی وقت سرنڈر کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایسے ہوا کہ جتنی فورسز وہ ہمارے وہاں تھیں پرزنرز کیمپ میں، وہ جو ہے باہر آ گئی، اور جاپان نے جو ہے جاپان کی جتنی فورسیں تھیں وہ پھر اس جگہ پرزنرز کیمپ میں چلی گئی۔ یعنی کہ وہ پریزن کیمپ جو برٹش نے بنائے تھے اس میں پہلے برٹش خود رہے جاپان کے انڈر، اور پھر وقت بدلا تو وہاں جاپنیز پریزن آف وار آئے برٹن کے اندر۔ یہ دیکھیں کیسا وہ کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ بالکل۔ تو پھر وہ جنگ ختم ہوئی تو واپس ہندوستان آ گئے اس وقت؟ پھر ہم ہندوستان میں گئے۔ اور یہ کون سا سال تھا جب آپ واپس ہندوستان آئے؟ یہ 1946۔ 46، یعنی ابھی تک پاکستان نہیں بنا تھا نہیں، اور یہ برٹش انڈیا تھا۔ تو پھر آپ کی کہاں پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی یا پہلے آپ کی جو پوسٹنگ ہوئی؟ پھر میں نے جو ہے نا اپلائی کیا کمیشن کے لیے، تو کمیشن کے لیے جب اپلائی کیا تو پھر میں وہاں پر دہلی میں جو ہے وہاں سے پاس کر کے تو ٹریننگ کے لیے جو ہے دہرادون چلا گیا۔ اچھا، دہرادون بھیج دیا۔ دہرادون میں میں نے کوئی 6 مہینے گزارے تھے ٹریننگ کے، تو اس وقت پاکستان بن گیا، پھر مجھے پاکستان جانا پڑا ہے، تو 6 مہینے ٹریننگ پھر میں نے پاکستان میں کی۔ وہ کہاں؟ کوہاٹ میں؟ جی، کوہاٹ۔ اچھا، تو پھر کب آپ کی یہاں سے کمیشن آفیسر کے طور پہ آپ کی پاسنگ آؤٹ ہوئی؟ کمیشن جو ہے میرا ہے ڈیٹ 1 دسمبر 1947 میں۔ 1 دسمبر 1947 اگست میں پاکستان بنتا ہے 14 اگست کو، اور پھر دسمبر میں آپ کمیشن لے کے آرمی میں گئے؟ آدھی ٹریننگ میں نے میڈیم کی جی برٹش ایریا میں، جی جی، اور آدھی جو ہے پھر پاکستان میں کی۔ تو آپ جب وہ پاکستان بنا تو آپ ماشاء اللہ کمیشن آفیسر کی ٹریننگ لے رہے تھے، تو آپ اوبیسلی تعلیم بھی تھی، آپ نے برٹش پریزن آف وار بھی رہے، سارا کچھ دیکھا۔ تو آپ اگر دیکھتے ہیں پاکستان جب بنا تو اس وقت کیا حالات تھے؟ کیا یہ لگتا تھا آپ کو کہ پاکستان سروائیو کر جائے گا؟ کیونکہ کتابوں میں کچھ جگہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے بہت حالات خراب تھے۔ یہ تو یقین تھا کہ سروائیو کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس وقت جوش تھا، تھوڑا اسلامک جوش تھا کہ اسلامی ملک جو ہے ہمارا بن رہا ہے، لیکن کیجولٹیز بہت زیادہ ہوئی تھیں۔ کچھ ادھر جاتے ہوئے انڈیا جاتے ہوئے جو ہے انڈین لوگوں کی کیجولٹی ہوئی، اور کچھ پاکستانی لوگ جو ہیں پاکستان کی طرف آتے ہوئے وہ کیجولٹیز بہت زیادہ ہوئی تھیں، اور اس کے بعد تو حالات پھر ٹھیک ہی رہے۔ اچھا، یہ جو جب پاکستان بنا تو ہجرت ہم نے کی، ہم ادھر آئے، ادھر سے بھی ہندو اور سکھ جو تھے وہ ہندوستان کی طرف موو ہوئے، اور واقعی بہت ساری دنیا مری، اور کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے بارڈر پہ، یہ دونوں طرف جو پنجاب ہیں اس میں بہت ساری کیجولٹیز ہوئیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ مسلمانوں نے کی، ہم کہتے ہیں سکھوں نے کی یا ہندوؤں نے کی، لیکن جنرلی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، یہ کیجولٹیز کیوں ہوئی؟ کیا ایسا کوئی ممکن صورتحال آپ کو اس وقت نظر آتی تھی کہ یا یہ کیجولٹیز نہ ہو یا رک جائے؟ دراصل اس وقت جو ہے نا ایسے ہی حالات پیدا کیے گئے تھے
کہ دونوں طرف جو ہے وہ ایک قسم کی ایسا جوش تھا کوئی اسلامی جو مسلمانوں میں ہے اور انڈین جو ہے ان میں وہ اپنا جوش تھا، تو ایک دوسرے کی کیجولٹیز بہت زیادہ انہوں نے کی. یعنی مذہبی جنون تھا اس وقت دونوں اطراف پہ. تو یعنی کہ دونوں طرف سے یہ ہوا، کوئی ایک طرف سے نہیں ہم کہہ سکتے. نہیں دونوں طرف سے ہوا. تو آپ کے اس وقت آپ آرمی میں تھے، جب کیا آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا وہاں کہ جب ایسا کوئی حملہ ہوا اور جب فوج نے، پاکستانی فوج نے یا ہندوستانی فوج نے کوئی اس کو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہو، کوئی ایسا واقعہ آپ کی نظروں سے گزرا؟ کوشش تو دونوں فورسز دونوں ملک کرتے رہے، لیکن حالات ایسے تھے کہ ایک قسم کی دشمنی پیدا ہو چکی تھی دونوں کے، نفرت تھی ایک دوسرے کے لیے. تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی نقصان ہوا. تو جب پھر پاکستان بن گیا تو پہلے پوسٹنگ پھر آپ کی کہاں ہوئی اس کے کمیشن آفیسر بننے کے بعد؟ GHQ میں. تو آپ کو کوئی ایسا اتفاق ہوا کہ جیسے اس کے بعد آپ نے جو حالات دیکھے جس میں پھر 1958 کا مارشل لا لگا، تو آپ تو آرمی میں تھے اس وقت کیا آپ کا رینک تھا؟ مارشل لا کے وقت جی حالات تو اس وقت ٹھیک ہی تھے. اس وقت یہ ہے کہ آرمی کی حکومت تھی اور جنرل ایوب تھا. ایوب نے کافی تو کچھ کنٹرول رہا ہے، کچھ پھر بعد میں پریشانیاں بھی ہوئی ہیں. تو آپ کیا اس کیونکہ آپ اس ماشاء اللہ ایک کمیشن آفیسر تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہوں گے، گفتگو بھی ہوتی ہوگی کہ جو مارشل لا لگا تھا 1958 میں ایوب خان صاحب نے لگایا تھا، کیا آپ سمجھتے تھے کہ وہ لگنا چاہیے تھا یا اس کے واقعی ایسے حالات تھے کہ مارشل لا ضروری ہو گیا تھا؟ میرے خیال میں کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے، سول گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ناکام ہو گئی، اور اس وقت جو حالات ایسے تھے کہ ملٹری کو پھر ٹیک اوور کرنا پڑا، ورنہ خود بخود کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ حالات خراب ہوں. یعنی کہ آپ اس وقت ایک نوجوان آدمی جو یہ سمجھتے تھے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ سول جو حکومت ہے اس وقت اسکندر مرزا صاحب کی تھی، وہ اس قابل نہیں کہ وہ حکومت چلا سکے. بالکل یہی بات تھی نا، حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ تو عوام کو کیا نظر آتا ہے اسکندر مرزا صاحب میں کہ کیا وہ ایسا کر رہے تھے یا ان کا کیا کنٹرول میں کمی تھی جس وجہ سے کیسے حالات ہوئے تھے؟ عام شہری کیا سوچتا تھا؟ عام شہری جو ہے مختلف ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے. کچھ جو ہے مارشل لا کے فیور میں تھے، کچھ جو ہے اس کے اگینسٹ تھے، تو مختلف لوگوں کی فوج. لیکن زیادہ تر لوگ یہ چاہتے تھے کہ آرمی آ جائے اور کنٹرول کرے اس حالات کو. کسی بھی ملٹری دور کو جو ہے نا ٹیک اوور نہیں کرنا چاہیے. یہ سول کا کام ہے، سول کو کرنے دیں. اگر خراب حالات دیتے ہیں تو وہ خود ہی درست بھی کریں گے. آرمی کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے. ذاتی آپ کی رائے یہ ہے. لیکن اگر آپ ویسے ان کی دور حکومت کو اب جب، کیونکہ آپ ایک ہمارے سامنے ایک تاریخ کے طور بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہم نے وہ دور نہیں دیکھا، آپ اس کے آئی وٹنس ہیں، تو اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایوب خان کے دور کو اس سے پہلے 10 سال کے دور سے، تو آپ کیا سمجھیں کہ ایوب خان کا دور بہتر تھا پہلے جو 10-11 سال کا دور تھا؟ میرے خیال میں بہتر تھا. اچھا، ایوب خان کے دور میں سب سے بڑا جو ایک واقعہ ہوتا ہے پاکستانی سلامتی حوالے سے، وہ 65 کی جنگ ہے. تو 65 کی جنگ میں آپ فوج میں تھے، آپ ذرا بتائیے کہ اس دور میں کیا ہوا تھا، وہ کس طرف سے حملہ ہوا؟ کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کہ پاکستان نے کیا، کچھ کہتے ہیں ہندوستان نے کیا. پاکستان کی تمام کتابوں میں تو ہندوستان لکھا، لیکن ابھی بھی کچھ نئے آج کل تاریخ دان کہہ لیں آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی پاکستان نے کیا تھا. تو آپ تو اس وقت فوج میں تھے، تو آپ نے کیا دیکھا، وہ کس کا حملہ تھا، پاکستان نے کیا تھا یا ہندوستان نے؟ دراصل وہ حملہ جو ہے وہ تو انڈیا نے کیا تھا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اتنی بڑی پاور نہیں ہے جتنی یہ کہ جب اس کے اوپر انڈیا کے اوپر حملہ کرے. تو وہ حملہ جو ہے انڈیا نے کیا تھا، اور پھر پاکستان کو جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑا. اس وقت آپ کون سے محاذ پہ تھے؟ میں اس وقت کشمیر میں تھا، کشمیر محاذ پر.
کشمیر کمانڈر. تو آپ کا رینک کیا تھا اس وقت؟ اس وقت میجر تھا میں. 65 کی وار میں آپ میجر تھے تو آپ کشمیر کے محاذ پہ تھے. تو کشمیر کے محاذ پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کچھ کتابوں میں ہی لکھا ہوا ہے اور کچھ ہم پڑھتے ہیں کچھ سنتے ہیں کہ کشمیر پہ پاکستانی فوج بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہی تھی. پھر اچانک چین آف کمانڈ کیا گیا, جنرل چینج کیے گئے جس میں جنرل یہ سب کو بھیجا گیا. اس درمیان جو ہے وہ ہندوستان نے اپنے فوج کو دوبارہ مضبوط کر لیا اور درختوی سے واپس سے ہماری فوج کو مڑنا پڑا. تو کیا آپ نے وہاں کیا دیکھا اس وقت؟ میرے خیال میں یہ کچھ جو چینج آپ نے بتایا یہ چینج ہوئی ہے جی. اور یہ اس وقت نہیں ہونی چاہیے تھی اس ٹائم پر. اس وقت کیونکہ لڑائی اس وقت جاری تھی اور لڑائی جاری جب ہو تو پھر یہ اس قسم کی چینجز میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس وقت پاکستانی فوج واقعی پیش قدمی کر رہی تھی کشمیر کے اندر؟ ہاں بالکل کر رہے تھے. اور اگر وہ چینج آف کمانڈ نہ کیا جاتا, جنرل یہ صاحب کو نہ بھیجا جاتا, جو اس وقت جنرل تھے ان کو واپس نہ وڈرا کیا جاتا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ رزلٹ بہتر ہوتا؟ اس وقت بہتر ہوتا ہے جی. اچھا, پھر 65 کی وار میں آپ جنرلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان نے 65 کی وار میں پاکستان کو فتح حاصل ہوئی یا ہندوستان کو, یا دونوں کو برابری رہا گا؟ 65 میں فتح کسی کی بھی نہیں ہے. کچھ حصہ انہوں نے لیا تھا, کچھ حصہ ہمارے پاس تھا, تو دونوں نے جو ہے آپس فورسز وڈرا کر گئیں اور بس ختم ہو گیا بس. تو ہمارے وہ جو ایک اور واقعہ بڑا ہفتہ ہے, شاید آپ کو, آپ بھی اس محاذ پہ, مجھے ابھی چونڈا کے محاذ پہ کہا جاتا ہے, بہت بڑی شدید لڑائی ہوئی تھی ٹینکوں کی. تو وہ بھی کیا آپ نے کچھ دیکھا اس وقت وہاں تھے؟ تو وہ کیا واقعی اس طرح کی ہوئی تھی جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستانی افواج جو تھی وہ بم باندھ کر سینوں کے ساتھ؟ صحیح ہے, بالکل یہ ہوا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے انڈین وہاں پر رک گئے, ورنہ ان کا یہ پلان تھا کہ یہ گجرانوالہ سے یا اس ایریے سے جو کٹ آف کر دیں آرمی کو, اور پھر کٹ آف کر کے پھر آگے چلنا شروع کر دیں پشاور کی طرف. یعنی جنرلی اگر آپ اس جنگ کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پاکستانی افواج کا اور پاکستانی عوام کا جذبہ کہاں نظر آتا ہے, کہ کیا لیول تھا؟ بہت جذبہ تھا پاکستانی فوج کا بھی اور سول کا بھی, دونوں جذبہ تھا, جوش تھا. ورنہ یہ ہے کہ اس وقت انڈین آرمی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاتی. یہ فوج کے ساتھ پاکستانی عوام کی محبت بے انتہا تھی اس وقت. بالکل صحیح بات ہے. جب آپ پاکستانی افواج نے یہ جنگ, جیسے آپ نے کچھ علاقہ آپ نے لے لیا, کچھ ہندوستان نے لے لیا, دونوں لڑے, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کمپیریزن چھوٹی فوج تھی, ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا, تو اس حوالے سے انہوں نے اس اٹیک کو روک لیا, اسے کچھ علاقہ لے لیا. تو اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو ان کی کارکردگی بہتر تھی. بڑی فوج کو روکنا بھی بہت بڑا کمال ہوتا ہے. تو آپ کا مورال تو بہت بلند ہوگا. تو اس کے بعد جب یہ تاشقند میں پاکستان نے علاقے واپس دیے اور اس وقت ایک موومنٹ چلی, بھٹو صاحب نے کہا جی کہ میں وہاں کچھ ڈیل ہوا ہے, تو وہ کیا پاکستانی افواج اس وقت کیا سوچتی تھی, عام افیسر کیا سوچتا تھا کہ ہمیں یہ علاقے اس طرح تاشقند میں سائن کرنے چاہیے تھے یا نہیں؟ عام لوگوں میں تو یہی تھا کہ جو علاقے ہمارے ہیں وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے. تو اب بڑھتے ہیں جی اگلے قدم کی طرف, اور 1971 کی جنگ, جس میں پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا, ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. تو اس جنگ میں بھی آپ شامل تھے؟ بالکل شامل. تو اس وقت آپ کا کیا رینک تھا اور آپ کس محاذ پہ تھے؟ اس وقت میرا رینک لیفٹیننٹ کرنل تھا. ماشاء اللہ. اور میں اس وقت پونچھ محاذ پر تھا. پونچھ کا محاذ؟ ہاں جی. اور وہاں ایک بہت بڑی پہاڑی تھی جس کی ہائٹ تھی 11,000, اور اس کے وہ جو ہے مجھے ڈیفنس کے لیے ملی ہوئی تھی. کو تقریباً 25 میل کا ایریا تھا جو میرے پاس تھا. تو وہاں جو ہے انڈین نے وہ ایریا جو ہے اس کی ہائٹ تھی 11,000, اور انڈیا نے وہاں پر 71 میں تقریباً 7 اٹیک کیے. 7 دفعہ؟ اگر وہ اٹیک میں کامیاب ہو جاتا تو ایک رج تھی, رج پکڑ کے تو
مظفر آباد پہنچ سکتا تھا. اچھا وہ جو ہے اس پر اس نے 7 اٹیک کیے اور 7 اٹیک جو ہے اس کے ناکام کیے. آپ کے کمانڈ میں. تو آپ تو ماشاءاللہ کشمیر کے محاذ پہ دونوں جنگوں پہ تھے, زیادہ وقت آپ نے وہاں گزارا, اور آپ خود بھی کشمیری ہیں موجودہ, جو ہمارا آزاد کشمیر سے کہا جاتا ہے. تو آپ اپنی سرزمین کو بچا بھی رہے تھے, اپنے وطن کو بچا بھی رہے تھے. تو اس وقت آپ کے ساتھ کتنے فوجی تھے اور دشمن کے تھے, اس میں کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ کمپیریزن اس وقت یہی تھا کہ میری ایک ریجمنٹ تھی جس کی نفری ہوتی ہے تقریباً 2000. اچھا, اور انڈیا نے جو وہاں پر پورے ڈویژن کا اٹیک کیا, جو ہم نے ریپلس کیا ہے. اور ڈویژن میں کتنی تعداد ہوتی ہے؟ ڈویژن کی ہوتی ہے 3 بریگیڈ ہوتے ہیں اس میں, ہر بریگیڈ میں 3 ریجمنٹس ہوتی ہیں, اور ہر ریجمنٹ کی نفری جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 ہزار ہوتی ہے. یعنی کہ ایک ڈویژن میں 3 بریگیڈ, ایک بریگیڈ میں 3 یونٹ. بالکل. اور آپ ایک یونٹ کے ساتھ, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس 9 یونٹ تھے, ایک کے مقابلے میں 9 یونٹ کا مقابلہ تھا. اور آپ نے وہ 7 حملے ہوئے اور 7 کے 7 روک دیے. اور اس کے مقابلے میں جب ہم مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں, تو وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا ایسے حالات ہوئے تھے کہ وہ افواج کو سرنڈر کرنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کے ساتھ جو ہے وہ سویلین مل گئے تھے. سویلین جو ہے, تمام پبلک جو ہے وہ دشمن کے ساتھ مل گئی. جب پبلک ساری دنیا کے دشمن کے ساتھ مل جائے تو آرمی کیا کرے گی؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں شکست کی وجوہات آرمی سے زیادہ بڑی یہ تھی کہ جو اس پاکستانی تھے, جو موجودہ جن کو بنگالی کہا جاتا ہے, وہ پاکستان فوج کے مخالف ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس کے ساتھ کھڑے تھے. اور ہندوستان جو ہے اس نے جو ہے اپنی فوج جو ہے اس میں بنگلہ دیش میں بھیجی ہوئی تھی, اور وہی لڑ بھی رہے تھے. تو اس نے مجیب الرحمان نے جو ہے نا سب کچھ یہ منع کیا کہ اکٹھا انڈین کو بلا کے اور یہ پاکستان کی فورس کے ساتھ جو ہے لڑایا. اچھا, اب اس سے آگے چلتے ہیں. پھر بھٹو صاحب پاکستان ٹوٹ جاتا ہے, اس کا ایک حصہ الگ ہو جاتا ہے, وہ بنگلہ دیش بن جاتا ہے, اور پھر بھٹو صاحب پاور میں آ جاتے ہیں, حکومت ان کے پاس آ جاتی ہے. تو آپ ان کا دور کیسا دیکھتے ہیں اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا دور میں کیا بہتر کام ہوئے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہوئے؟ ایسا آپ آرمی میں تھے اس وقت, تو آپ نے کیا دیکھا, آپ کے ذہن میں کیا باتیں آتی ہے؟ بھٹو ویسے تو اس کا دور ٹھیک تھا, بعد میں آرمی کے خلاف ہو گیا تھا, تو پھر آرمی اور اس کی جو ہے آپس میں بنتی نہیں تھی, تو جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آرمی سے اس کی کیا وجہ ہوئی کہ آرمی مخالف ہو گیا, آخر کوئی ریزن ہوگی؟ تو اس کی آپ لوگ اس وقت کے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ آرمی صحیح ہے یا بھٹو صحیح ہے, کس کا موقف صحیح ہے؟ دراصل بھٹو کا جو ہے خیال, میرے خیال میں یہ تھا کہ یہ جو جرنیل ہیں یہ ان کو کنٹرول کیا جائے. میرے خیال میں جو بھٹو جو ہے وہ تھوڑا زیادتی کرتا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے آرمی جنرل جو ہیں اس کے خلاف ہو گئے. تھوڑی زیادتی جب وہ کہتے ہیں تو کیا مطلب اس کا رویہ جو تھا جنرلز کے ساتھ اچھا نہیں تھا, یا ان کو وہ دیکھیں نا ایک وزیر اعظم کا ایک اختیار ہوتا ہے, وہ اس کے اندر کام کرتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اس اقتدار اختیار سے باہر چلا جاتا تھا؟ وہ اپنی آپ کو جو ہے نا اپنی پاور بنوانا چاہتا تھا, اور ان کو جرنیل جو تھے ان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا تھا کوئی مختلف طریقے سے, جس کی وجہ سے ان دونوں میں جو ہے رفٹ پیدا ہوتی. اور پھر مارشل لا کے دوبارہ, اور پھر جنرل ضیاء الحق کا دور آ جاتا ہے. تو آپ آرمی سے کب ریٹائر ہوئے پھر؟ نہیں, 16 جون 1976. وہی نا, یعنی کہ آپ ریٹائر ہوئے پھر 16 جون 1976 کو, اور پھر 77 میں مارشل لا لگ گیا. تو آپ تھے تو مارشل لا رکا ہوا تھا. اچھا, پھر آپ نے سول میں آ کے کوئی کام کیا یا آپ نے ریٹائر زندگی گزاری؟ نہیں, پھر میں نے تھوڑا بہت بزنس بھی کیا ہے. بزنس میں چھوڑ کے یہ بچے جو ہیں ادھر آ گئے, اور سارے بچے جو ہیں یو کے میں آ گئے ادھر. تو پھر
ایک دن ہم دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے شام کو، تو بیوی نے مجھے کہا کہ بھئی ہم یہاں دو میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی بچوں کے ساتھ ہی جائیں۔ تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر جو ہے ویزا لیا اور یہاں آ گئے۔ یہ بات کب کی ہے؟ یہ ہے 95 کی۔ یعنی آپ نے برٹش انڈیا دیکھا، آپ نے پاکستان بنتے دیکھا، آپ نے پاکستان ٹوٹتے بھی دیکھا، اور پھر پاکستان میں ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد اب یہاں آ گئے۔ تو اگر آپ اس سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں، زمانے کی تغیرات کو دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ زندگی کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو اپنا، ہر بندے کا تھیسس بنتا ہے نا کہ لائف میں نے یہ کچھ دیکھا ہے، میں اس نتیجے پہنچا کہ لائف یہ ہے۔ تو آپ ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ میرے خیال میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اگر آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے اپنی زندگی گزارا ہے، چاہے کوئی بھی کام ہو، چاہے آپ آرمی میں تھے، سیل میں تھے، اور باقی پبلک کے ساتھ آپ کی جو ڈیلنگ ہے، اگر آپ نے صحیح طور پر ایمانداری سے آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کی دلزاری نہیں کی، تو میرے خیال میں یعنی زندگی میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایماندار زندگی گزارو، کسی کی دلزاری مت کرو۔ تو ماشاءاللہ آپ نے قریباً 103 سال آپ زندگی کی دیکھ چکے، بہاریں دیکھ چکی ہیں، ماشاءاللہ آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بیٹے۔ آپ نے اپنے صحت کا ہمیں جب بتائیے کہ ماشاءاللہ اس عمر میں بھی آپ کی میموری اچھی ہے، آپ اپنی تاریخوں کے ساتھ مجھے سارا کچھ واقعات بتا رہے ہیں۔ تو ایسا کیا اپنی زندگی میں کیا جائے؟ کیونکہ آج کل تو ہم تو بڑے جلدی بوڑھے ہو کے بلکہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا اپنی ایسی کوئی روٹین بتانا چاہیں گے، ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے، یا ہمیں کوئی ایسا ایڈوائس دیں گے، بینگ ایلڈر بڑے ہیں ہمارے، کہ ہم کیا زندگی میں ایسا لائے عمل کریں اپنے ساتھ جس سے ہم بھی ایک اچھی اور ایک ایسی زندگی گزار سکیں جیسے ماشاءاللہ آپ گزار رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمانداری سے کام کریں، ایمانداری سے دو لوگوں سے کے ساتھ تعلقات پیدا کریں، اور کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے فائنینشلی کسی اور طریقے سے، آپ وہ بھی کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو جو ہے بالکل پاک شفاف رکھیں، کسی ایسی چیز میں انوالو نہ کریں جس سے کہ آپ کے اوپر دباؤ آئے، آپ کے اوپر کوئی ذاتی نقصان ہو، کوئی فائنینشیل نقصان ہو، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میرے خیال میں یہی چند ایک کچھ چیزیں ہیں جو کہ اچھا کرنا صاحب، ماشاءاللہ یہ تو آپ نے ہمیں بتایا کہ کردار کے حوالے سے انسان کا کیسا ہونا چاہیے، جو کہ میرے خیال ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، ماشاءاللہ جو نے باتیں کی۔ اب آپ نے جو اپنا فزیکلی، آج کل ہم بڑی جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے اتنی بہاریں دیکھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہاریں دکھائے۔ آپ نے کیا کوئی ایسی روٹین رکھی کھانے میں، یا کوئی اپنی جسمانی کوئی ایسی ورزش رکھی کہ جس کی وجہ سے آپ ماشاءاللہ آج بھی ان تاریخوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور ہم سے بات چیت کر رہے ہیں؟ تو آپ اس میں کوئی ہم مشورہ دینا چاہیں گے؟ میرے خیال میں آپ تو خوش رہیں، ہمیشہ دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خود بھی خوش رہیں گے، اور غصہ زیادہ نہیں کریں۔ مجھے بہت لوگ جو ہے، اب ہمارے جو لیڈر ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو افسر ہے، جب سالانہ رپورٹ لکھتے تھے تو لکھتے تھے کہ یہ جو افسر ہے یہ اتنا کول مائنڈڈ ہے کہ یہ کبھی کسی کے اوپر غصہ نہیں کرتا۔ تو میں جب کسی کے اوپر کو غصہ کرنا ہوتا تھا تو مجھے موڈ بنانا پڑتا تھا غصے کا۔ یعنی کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرتے میں غصہ کرنے جا رہا ہوں، یعنی کہ جیسے عام لوگ ہم دم غصے میں آتے، آپ نہیں آتے تھے؟ مجھے غصہ نہیں آتا تھا۔ اچھا، تو آپ صحت کے حوالے سے کوئی مشورہ دیں گے؟ کیا اپنی ایسی روٹین رکھی جائے کہ ہماری صحت بھی بہتر ہے؟ جیسے ماشاءاللہ آپ کی صحت ہے اس عمر میں بھی، تو کوئی ایسی روٹین جیسے کوئی آپ کو ایکسرسائز کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں، یا کھانے پینے میں کوئی پرہیز کوئی یا غذا ایسی بتانا چاہیں ہمیں؟ بس ساری چیزیں جو ہیں تقریباً کھانے میں یہ ہے کہ سادہ کھانا تھا میں زیادہ پسند کرتا ہوں، یہ مرغن چیزیں جو ہیں نا یہ نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے، میں روز ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن ایکسرسائز جو ہے یہ بھی ضروری ہے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اور جہاں تک کھانے کا تعلق ہے، کھانے میں بھی آپ تھوڑا احتیاط رکھیں، زیادہ نہ کھائیں، بھوک رکھ کے، جیسے کہ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ بھوک رکھ کے کھایا جائے۔ جی، آپ کرنل صاحب کے بیٹے ڈاکٹر خورشید انور طارق صاحب، جی آپ ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں؟ جی بالکل، تو آپ نے ان کو ایز اے فادر کیسا پایا؟
माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये जो कह रहे हैं इनको गुस्सा नहीं आता, ये आपको आप तो नहीं, इसके बिल्कुल बिल्कुल सही है, इन्होंने आज तक हम पे गुस्सा किया ही नहीं, कभी गुस्सा नहीं किया। कभी गुस्सा नहीं किया। तो आपने इनके देखिए, ये वो शख्सियात हैं जिनसे हम जिंदगी में सीखते हैं। तो आप तो इनके माशाल्लाह बड़े बेटे हैं। तो क्या आपको इनका अपने एज अ फादर में कौन सी ऐसी, अगर हम कहें 3 या 4 पॉइंट बताएं कि कहें कि ये बाकमाल हैं, वो क्या? जब माशाल्लाह ये एक तो कूल माइंडेड है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन में नहीं होते हैं, ठीक है, सब बच्चों के साथ उनका एक जैसा सलूक होता है, कि ये नहीं कि ये बेटी है या बेटा है, इससे अलग अलग, जो सब के साथ एक जैसा सलूक होता है, सबसे प्यार से मिलते जी जी सबसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी कर्नल साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद गनी राशिदी साहब थे और उनके बेटे डॉक्टर खुर्शीद अनवर तारक साहब। आपने इनकी बातचीत सुनी। कर्नल साहब बेसिकली एक हिस्ट्री हैं और अपने आंखों देखे वाक़यात हमसे शेयर किए। बहुत सारे बातें जो हमने सुनी थी, कुछ नहीं सुनी थी, उनको इन्होंने कुछ को कन्फर्म किया, कुछ को इन्होंने करेक्ट किया और कुछ नहीं बताई। जैसे इन्होंने अपने महाज के हवाले से 71 के वार के हवाले से बताया, ये किताबों में नहीं मिलता कि वहाँ एक यूनिट पाकिस्तानी अफवाज की इंडिया के 1 डिवीज़न को रोक रही थी और एक डिवीज़न में 9 यूनिट्स होते हैं। तो आप कंपैरिजन कर लें। तो ऐसे वाक़यात जो किताबों में नहीं आ सके, तो वो भी हमसे शेयर किए। आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।